السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین و سامعات، آج ہم یہاں پر بشکل آن لائن محفل میلاد میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حقیقتاً میلاد کا تصور یہی ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا ذکر ہو، یا یہ کہ ان کے اوصاف و کمالات بیان کیا جائے، ان کے سیرت کا تذکرہ ہو، اور اس کے علاوہ اس کے لیے چاہے اپنے گھر میں محفل سجائیں یا مستقل طور پر کسی گراؤنڈ میں محفل سجا کر لوگوں کو جمع کریں، وہاں سرکار کے اوصاف بیان کیے جائیں، یا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا جائے، یہ ساری شکلیں میلاد النبی کی ہیں۔ تو حقیقتاً ہمارے یہاں یہی تصور ہے میلاد النبی کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے اس عمل کو قبول فرمائے۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خالق ہے، اور حقیقی مالک اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس کے عطا کیے بغیر کوئی ایک ذرے کا بھی مالک نہیں ہو سکتا، اور وہی جو ہے ذاتی طور پر، حقیقی طور پر اور دائمی ہمیشگی کی طور پر وہ مالک ہے، لیکن وہ اپنے فضل و کرم سے مخصوص بعض بندوں کو اپنی چیزوں کا مالک بناتا ہے، انہیں اختیار عطا فرماتا ہے، اور یہ ملکیت اور یہ بادشاہت اور یہ اختیارات جو ہوتی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ آپ یوں عرض کریں، اے مولا تبارک و تعالیٰ، ملک کا مالک تو تو ہی ہے، تو جسے چاہے ملک عطا کرتا ہے اور جس سے چاہے تو چھین لیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایران اور روم کے سلطنت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ یہ ملک مسلمانوں کے قبضے میں آئے گی۔ اس پر یہودیوں نے، منافقین نے تعجب کیا کہ وہ پاورفل سلطنت ہے، ملک ہیں، تو کیسے مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ یہ رب کی قدرت ہے۔ حقیقی مالک وہ ہے، وہ جسے چاہے ملک عطا کرے، سلطنت عطا کرے، اختیارات عطا کرے، اور جس سے چاہے ملک کو چھین لے، یہ اس کی قدرت ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، کہ ہم نے اولاد ابراہیم کو بہت بڑا ملک دیا۔ تو یہاں بھی یہی تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے بادشاہ بنا دیتا ہے اور اسے ملک عطا کرتا ہے، یہاں تک کہ مخصوص بندوں کو ملک بھی عطا فرماتا ہے اور مختار بھی انہیں بنا دیتا ہے، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے آیا ہے وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، کہ ہم نے سلیمان کے زیر فرمان یعنی ان کے انڈر میں ہوا کو کر دیا ہے، تجری بِأَمْرِهِ، ان کے حکم سے جو ہے ہوائیں چلتی ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ ہوا کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہوا کے رخ کو جس طرف چاہے
اللہ تبارک و تعالیٰ موڑ دے اور وہ اس کے قبضے قدرت میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پر کہ ہم جسے چاہیں اس کا اختیار عطا کرتے ہیں، تجری بامری، یقیناً ہوا تو ہماری حکم سے چلتی ہے، لیکن اب ہم نے اس کا کنٹرول جو ہے سلیمان علیہ السلام کو دے دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تجری بامری کہ سلیمان کے حکم سے ہوائیں چلا کرتی ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، سلیمان علیہ السلام کے اختیار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ میں یوں بیان فرمایا، وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے انڈر میں ایسے جن کیے ہیں کہ جو ان کے سامنے ان کے رب کے حکم سے کام کرتے ہیں۔ تو جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں، اختیار میں، اور ہوائیں بھی سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں، چرند و پرند بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، اور جسے چاہے اپنے مخصوص بندوں میں اختیارات عطا فرماتا ہے۔ اور جب حبیب کی باری آئی، جب آپ سوچیں کہ یہ سارے انبیاء اکرام جو سابقین ہیں ان کے تصرف اختیارات کا عالم یہ ہے، تو حضور اکرم نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر کہ حبیب ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا فرمایا۔ اب ہر وہ چیز جس میں خیر ہے وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، اس کا مالک بنا دیا۔ اور پھر ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اب ساری چیزیں خیر بھی عطا کی اور غنی بھی کر دیا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے غنا کی نسبت جہاں اپنی طرف کی وہیں اپنے حبیب کی طرف کی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ یقیناً حقیقی مالک ہے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غنی کر دیا۔ اب جسے چاہیں اس کا حبیب غنی کر دے۔ معزز سامعین و سامعات، آج چونکہ میرا ٹاپک ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کے تعلق سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتھارٹی انہیں عطا کی ہے اس تعلق سے بیان کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اہل سنت والجماعت جو ہے مختار کل مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے۔ آیت کریمہ سے تو آپ نے سماعتی کر لیا، اب احادیث کی طرف چلتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کا عالم دیکھیں، ابھی چند دن کے ہیں دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے تعلق سے، بچپنے کے تعلق سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جو اسلام لایا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے میں آپ کو جو ہے گہوارے میں دیکھتا تھا کہ آپ کی انگلی چلتی تھی، اور جو ہے آپ کی انگلی کی وجہ سے میں دیکھتا تھا رأیتک فی المہد تناقی القمر وتشیر الی باصبعک فحیث ما اشرت الیہ مالا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے پنگوڑے میں ہوا کرتے تھے، جلہے میں ہوا کرتے تھے، اور آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند حرکت کیا کرتا تھا، اور آپ جس طرف جو ہے انگلی اٹھاتے چاند اس طرف مائل ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سنا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا دیکھا اتنا بیان کیا، لیکن آگے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے چچا جان، آپ نے تو میرے انگلی کے اشارے سے چاند کا اس طرف اور اس طرف اشارے سے جھکنا تو دیکھ لیا، لیکن اس بات کو آپ نے نہیں دیکھا۔ اب آپ سماعت کریں کہ چاند میری انگلیوں کی اشارے پر جو ہے حرکت تو کرتا تھا، لیکن مزید یہ تھا کہ قال كنت احدثه ويحدثني، بلکہ میں چاند کے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا اور چاند مجھ سے گفتگو کیا کرتا تھا، ويلهني عن البكاء، اور مجھے رونے سے روکتا، مجھے بہلایا کرتا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَسْمَعُ وَجْبَتُهُ حِينَ يَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ کہ جب چاند
عرش کے نیچے سجدہ کرتا، اس سجدے کی آواز کو میں اپنے کانوں سے سنا کرتا تھا۔ قربان جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات پر۔ ابھی بچپن کا حال ہے، آپ دیکھیں کہ جہاں کوئی دنیا کا کوئی بادشاہ ہوتا ہے کہ دنیا پر اس کے کنٹرول ہوتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کنٹرول صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مختار اور مالک بنا دیا کہ آسمان پر بھی ان کا کنٹرول چلتا ہے، بچپن سے ہی چاند پر ان کا کنٹرول چلتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں کہ ایک آدمی دنیا میں اپنے جیسوں کی بات تو سمجھ سکتا ہے، ان سے بات تو کر سکتا ہے، لیکن قربان جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات پر، ان کی جو ہے طاقت پر کہ وہ باتیں کرتے ہیں، چاند کی باتوں کو سمجھتے بھی ہیں، چاند کو اپنی بات سمجھاتے بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دودھ پیتے بچوں کی حکومت کا یہ عالم ہے تو عالم شباب کا عالم کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی اشاروں پر چلتا تھا کھلونا نور کا۔ معزز سامعین و سامعات، اس حدیث کو امام طبرانی نے اور امام بیہقی نے روایت کیا ہے، تو اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختار بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب رسول بچپن میں اپنے گہوارے میں لیٹ کر کروڑوں میل کی دوری سے چاند کی باتوں کو سن سکتے ہیں، اپنی باتوں کو سنا سکتے ہیں، وہ رسول مدینے میں اپنے قبر مبارک میں رہ کر ہم انڈیا سے جو محفل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سننے کی طاقت بھی انہیں عطا کی ہے۔ اب آگے چلیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری حدیث بخاری و مسلم میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی فرط لکم انا شہید علیکم، کہ میں تمہارا پیشرو ہوں اور تمہارے تعلق سے میں گواہ ہوں۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَى حَوْضِ الْآن، کہ خدا کی قسم میں اب یہیں سے جو ہے سرکار فرماتے ہیں میں اپنے حوض کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ اور آگے فرماتے ہیں وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو ہے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی۔ قربان جائیں، بادشاہت تو عطا کی ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا کی ہے۔ اور پھر فرماتے آگے وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، سرکار فرماتے ہیں مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ میرے بعد، بلکہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا میں مصروف ہو جاؤ، دنیا میں منہمک ہو جاؤ اور اس کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ تو اس حدیث پاک سے تین باتیں سمجھ میں آتی ہیں، وہ یہ ہے کہ کوثر جو ہے وہ آسمان کے پار ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ طاقت اور اختیار قدرت عطا کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زمین کی ملکیت میں آپ کا قبضہ ہے۔ اور پھر تیسری بات اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے۔ تو یہ امت عمومی طور پر شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، لیکن بعض لوگ اہل سنت والجماعت پر کفر و شرک کا فتویٰ لگاتے نظر آتے ہیں، انہیں اس حدیث سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا وَأُعْتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زمین کے خزانوں کا مالک بنا دیا ہے، زمین کے خزانے مجھے عطا کیے ہیں۔ اس لیے امام عشق و محبت فرماتے ہیں مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کی خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کی خالی ہاتھ میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کا عالم آپ دیکھیں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الخصائص الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 563 میں
آپ ایک روایت نقل فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو مجھ سے پہلے نہ کسی نبی کے پاس آیا نہ ہی میرے بعد وہ کسی کے پاس آئے گا۔ روایت میں ہے کہ اس سے مراد حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے بندگی کرنے والے یعنی عاجزی کرنے والے نبی بننا چاہتے ہیں یا بادشاہی کرنے والے نبی بننا چاہتے ہیں؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ حضرت جبریل امین نے اشارہ کیا کہ عاجزی اختیار کریں۔ سرکار فرماتے ہیں، اگر میں کہہ دیتا کہ بادشاہ والا نبی بننا چاہتا ہوں تو یقیناً پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلتا۔ دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ لو شئت لسارت معی جبال الذهب، کہ عائشہ اگر میں چاہوں یہ پہاڑ جو ہے سونا بن کر میرے ساتھ چلنے لگے۔ قربان جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات تو دیکھیں کہ میری خواہش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منحصر کر دیا ہے کہ میں اگر چاہوں بظاہر جو ہے یہ پتھر کا پہاڑ ہے، مٹی ہے اس میں، لیکن میرے چاہنے سے سونا بنے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ میرے اختیار کا عالم یہ ہے سونا بن کر میرے پیچھے پیچھے چلے گا۔ یہ حدیث بھی مشکات شریف میں ہے۔ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکیت سے نوازا، کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات سے نوازا، یہاں تک کہ شریعت کے معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اختیار عطا فرمایا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، کہ ان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ستری چیزیں حلال فرماتے ہیں اور جو ہے بری چیزوں کو آپ حرام کرتے ہیں۔ حلال اور حرام کرنا اس کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، وہیں شریعت کے معاملے میں بھی مختار بنا کر بھیجا، جس کے لیے جو چاہے حلال فرما دے، جس کے لیے چاہے وہی چیز جو ہے حرام فرما دے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ربانی امام قسطلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مواہب اللدنیہ میں فرماتے ہیں کہ جو بھی بات ہو، جو بھی حکم نافذ کرنا ہو، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ہی حکم نافذ ہوتے ہیں، اور کوئی بھی نعمت تقسیم کرنی ہو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ہی نعمتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں ایک مثال اور میں عرض کرتا چلوں کہ سونا مردوں کے لیے حرام ہے، یہ سب جانتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام فرمایا۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا، اس کو مردوں کے لیے سرکار نے حرام فرمایا۔ لیکن یہی براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک طرف تو حرام ہونے کی روایت نقل فرماتے ہیں اور دوسری طرف روایتوں میں یہ آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت محمد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی میں دیکھا کہ وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں، تو لوگوں نے ان سے پوچھا کیا بات ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے؟ تو حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہم ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کو تقسیم کر رہے تھے اور لونڈی اور غلام کو تقسیم کر رہے تھے۔ جتنے لوگ وہاں حاضر تھے سب میں جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ تقسیم کر دیا اور ایک انگوٹھی سونے کی باقی رہ گئی۔ حضور نے اپنی نظر مبارک اٹھا کر اپنے اصحاب کی طرف دیکھا اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنی نگاہوں کو آپ نے نیچے کر لیا، پھر اس کے بعد میں اپنی نگاہ کو اٹھایا اور میری طرف دیکھا اور مجھے بلایا، اور بلانے کے بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کلائی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا کہ خود البس ما کساک اللہ ورسولہ
لے لو، اسے پہن لو جسے اللہ اور اس کے رسول پہناتے ہیں، جو کچھ اللہ و رسول پہناتے ہیں اسے قبول کر لو۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، تم مجھ پر اعتراض کرتے ہو، کیوں کر مجھے کہتے ہو کہ وہ چیز اتار دو جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر پہنایا ہو کہ البس ما کساک اللہ ورسولہ، کہ پہن لو جو کچھ تجھے اللہ اور اس کے رسول پہناتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ سارے لوگوں کے لیے سونا حرام ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے جائز قرار دیا، ایک حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور دوسرا حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ تو اس سے بات کیا سمجھ میں آئی؟ رسول اللہ کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ جسے چاہے ایک چیز حرام قرار دیں اور اسی چیز کو دوسرے کے لیے جائز قرار دیں۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ مسند احمد کی روایت میں ہے، اور سب جانتے ہیں اس بات کو کہ 5 وقتہ نماز سب پر فرض ہے۔ کوئی جو ہے غیر مسلم ہو اور یہ شرط لگا کر وہ اسلام کو قبول نہیں کر سکتا کہ آج کسی پیر کے سامنے، کسی بڑے سے بڑے جگید علامہ کے سامنے، عالم کے سامنے، کہ میں جو ہے 3 نمازوں کی شرط پر اسلام کو قبول کرتا ہوں اور 2 نہیں پڑھوں گا، اس کا اسلام قابل قبول ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 5 نمازیں فرض ہیں، اب اگر 2 کی شرط پر اسلام قبول کرتا ہے اس کا اسلام قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار پر کہ ایک شخص آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کرنے لگا الا انہ لا یصلی الا صلاتین، کہ وہ نماز صرف 2 وقت کی ہی ادا کرے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ظاہراً کہ 5 وقت فرض ہے تو 2 وقت کی جو ہے کیسے میں قبول کر لوں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار دیکھیں کہ قبل ذالک منہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا اور وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ قربان جائیے، پوری امت کے لیے 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ جسے چاہے 2 وقت کی نماز کے شرط پر اسلام کو، اس کے اسلام کو قبول کر لے، جس کے لیے چاہیں 5 وقت کی جو ہے نماز کی شرط پر جو ہے اسلام کو قبول کر لے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اختیار ہے۔ اور آگے بڑھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کو دیکھتے چلیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خسوف پڑھائی۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب نماز ختم کیا عرض کرتے ہیں رأیناک تناول شیئا فی مقامک ثم رأیناک تکعت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ہم نے کیا دیکھا کہ اچانک آپ کھڑے کھڑے اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور اوپر کر کے کسی چیز کو آپ نے پکڑ لیا، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ جو ہے اپنی جگہ جو ہے پیچھے ہٹ گئے، وجہ کیا ہے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی اریت الجنہ فتناولت منها عنقودا ولو اخذته لاکلت منه ما بقیت الدنیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جنت دکھائی گئی، میں نماز کے دوران دیکھ رہا تھا کہ مجھے جنت نظر آئی، میں نے فروٹس کے ایک جو ہے بنچ کو میں نے پکڑ لیا، اگر میں اسے توڑ لیتا تو سرکار فرماتے ہیں لَأَكَلْتُم مِّنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، رہتی دنیا تک تم اسے کھاتے رہتے، یعنی وہ ختم ہی نہ ہوتا۔ تو بات اس حدیث سے کیا سمجھ میں آئی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی جنت کو دیکھا، ہاتھ بڑھایا کہ ہاتھ جو ہے جنت میں پہنچ گیا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ طاقت دی ہے کہ مدینے میں کھڑے ہو کر جنت میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں اور وہاں تصرف کر سکتے ہیں۔ جن کا ہاتھ مدینے سے جنت تک پہنچ سکتا ہے، کیا ان کا ہاتھ ہم جیسے گنہگار ہندوستان میں بیٹھے ہیں مدینے میں رہ کر انڈیا تک نہیں پہنچ سکتا؟ یقیناً پہنچ سکتا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اختیار ہے کہ اگر چاہیں تو جنت تک ہاتھ مدینے میں
بیٹھ کر بڑھا دیں اور وہاں کے جو ہے فروٹس کو توڑ لیں، لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے آپ نے فروٹ کو نہیں توڑا، تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اختیار تو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہاتھ بڑھا کر جنت تک بھی وہ پہنچا سکتے ہیں، جنت کے جو ہے فروٹس میں ہاتھ بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ وہی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مدینے میں رہ کر ہندوستان کی طرف ہاتھ بڑھائیں تو یقیناً مدد کے لیے ہندوستان تک وہ ہاتھ پہنچ سکتا ہے۔ خالق جنت تو اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے اس کے حبیب کو مالک جنت بنا دیا۔ ایک دلچسپ ایک حدیث میں آپ کو سنا کر اپنی بات کو ختم کروں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، مجموع الزوائد اور امام حاکم نے اس کو روایت نقل کیا اور معجم اوسط میں بھی یہ روایت موجود ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ اذا سئل شيء فاراد ان يفعله قال نعم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی جاتی اور آپ اسے منظور فرماتے، دینا ہوتا، تو آپ کہتے نعم، ہاں۔ وَإِذَا أَرَادَ أَلَّا يَفْعَلَ شَيْئًا سَكَتَ، اور اگر آپ اسے دینا منظور نہیں ہوتا تو آپ جو ہے خاموش رہتے۔ حضرت علی فرماتے ہیں وَكَانَ لَا يَقُولُ لِشَيْءٍ لَا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی لا نہیں فرماتے، نہیں فرماتے، بلکہ خاموش رہ جاتے۔ اسی بات کو امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر میں یوں گنگناتے ہوئے نظر آتے ہیں، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ تو آگے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں آیا، اعرابی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، ثم سألہ فسکت، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خاموش رہے، تیسری مرتبہ بھی مانگا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، اور تیسری مرتبہ میں غضبناک ہو کر سرکار نے فرمایا سل ما شئت یا اعرابی، اے اعرابی جو مانگنا ہے مانگ۔ آپ دیکھیں اس حدیث کو، اس ٹکڑے کو آپ غور کریں، اس ٹکڑے پر سوچیں کہ آپ کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، تو آپ کسی سے اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ جتنا پیسہ مانگنا ہے مانگ، میں دوں گا، اس لیے کہ آپ کی قدرت میں دولت ہے کروڑوں۔ لیکن آپ کے قبضے میں کوئی اور چیز زمین ہے، آپ کہہ سکتے ہیں زمین جتنی مانگنا ہو مانگ، جتنی میرے پاس ہے اس میں سے میں تجھے دے دوں گا۔ لیکن قربان جائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار آپ دیکھیں، کسی چیز کی قید نہیں لگاتے ہیں، فرماتے ہیں سل ما شئت یا اعرابی، اے اعرابی جو چاہے مانگ، تجھے جو چاہے مانگ میں عطا کروں گا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں فغبطناہ فقلنا الان ان يسأل الجنہ، تو ہمیں یہ گمان ہوا، ہم نے سوچا اب یہ شخص کوئی اور دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگے گا، بہت بڑی چیز مانگے گا۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں ان يسأل الجنہ، کہ وہ مانگے گا تو جنت مانگے گا۔ لیکن حضرت علی نے یہ سوچا تھا، فقال له اعرابی، کہ اعرابی نے کہا اسألک راحلہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ چاہیے۔ چھوٹی سی چیز اس نے مانگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لک ذالک، میں نے عطا کر دیا۔ اب اعرابی نے دوسرا سوال کیا، سرکار نے فرمایا سل، اور کچھ مانگنا ہو تو اور مانگ لے، رحمت کے دریا جو ہے جوش میں ہے۔ سرکار نے فرمایا سل، مانگ، تو عرض کرتا ہے اسألک زادن، اب جو ہے اونٹ تو آپ نے عطا کر دیا، اب زیادہ راہ مجھے منزل مقصود تک پہنچنا ہے، مجھے کھانے پینے کی چیزیں بھی چاہیے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے ایک دودھ دوہنے کے لیے اور چرانے کے لیے ایک غلام کو بھی مانگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لک ذالک، کہ وہ چیز بھی ہم نے تجھے عطا کر دیا۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں فتعجبنا من ذالک، کہ اتنی چھوٹی سی چیز مانگا، ہمیں اس بات پر حیرت ہوئی، ہمیں تعجب ہوا۔ سرکار فرما رہے ہیں جو مانگنا ہے مانگو، اور یہ دنیا کی حقیر سی چیز جو ہے وہ مانگ رہا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ چیز تو اسے عطا کر دیا، اور پھر سرکار فرماتے ہیں کہ کتنا فرق ہے اس اعرابی میں اور اس بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت میں۔ بوڑھی عورت میں پھر سرکار نے پوری جو ہے واقعہ آپ نے بیان فرمایا۔ مختصراً یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ دریا کو پار کر کے یہاں سے نکل جائیں، ہجرت کر جائیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام دریا کے پاس پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے منہ کو پھیر دیا، یہاں تک کہ وہ جانے کی کوشش کرتے اور راستہ بھٹک کر جو ہے پہلے کے راستے پر آ جاتے ہیں۔ جب یہی حال ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا تبارک و تعالیٰ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا حال ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوسف علیہ السلام کی قبر یہیں قریب میں موجود ہے اور ان کے تابوت کو یہاں سے نکالو اور اپنے ساتھ لے جاؤ، اس لیے کہ ان کی وصیت ہے۔ اب انہیں قبر کا پتہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کی بوڑھی جو ہے یہاں قریب میں ہے، اس سے معلوم کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو بھیجا کہ ہمیں جو ہے یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ بتا دے۔ اب وہ عورت دیکھیں، وہ کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام سے، لا واللہ حتی تؤتینی ما اسألک، خدا کی قسم میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ نہیں بتاؤں گی اس وقت تک کہ جب تک کہ میں جو سوال کروں آپ عطا نہ کریں۔ اب نبی سے سوال کر رہی ہے۔ اب جو ہی اس نے یہ کہا کہ حتی تؤتینی ما الوکا، جو کچھ میں مانگوں وہ آپ عطا نہیں کریں گے، میں آپ کو پتہ بتانے والی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فَأَوْحَى اللَّهُ أَنْ أَعْطَاهَا ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائے، اے موسیٰ آپ انہیں عطا کر دیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تِلْكَ لَكَ، ٹھیک ہے ہم تجھے عطا کر دیں گے۔ تو اب اس کا سوال آپ دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بڑھیا نے مانگا کیا ایک نبی سے، فَإِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فِي الدَّرَجَةِ الَّتِي تَكُونُ فِيهَا فِي الْجَنَّةِ، مجھے جنت ہی نہیں بلکہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، جس درجے میں آپ ہوں گے اسی درجے میں میں رہنا چاہتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے جو ہے اس بات سے روکنے کی کوشش کی، کوئی اور چیز مانگے، جنت مانگ لے، سلیل جنہ، کہ جنت مانگ لے یہی کافی ہے، لیکن وہ کہتی رہی لا واللہ الا نکون معک، اس وقت تک میں آپ کو جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ نہیں بتا سکتی جب تک کہ آپ میری اس جو ہے آرزو کو پوری نہ کریں، آپ جو ہے جنت میں اپنا درجہ جو ہے مجھے عطا کیجئے، آپ کا جو ہے ساتھ عطا کیجئے، تب جا کے میں پتہ بتاؤں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام تو رد و بدل کرتے رہے، فرماتے رہے فَأَوْحَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَيْهِ أَنْ أَعْطَاهَا ذَلِكَ، اے میرے کلیم آپ انہیں عطا کر دیجئے، اس لیے فَإِنَّهُ لَن يَنْقُصَكَ فَأَعْطَاهَا، اگر آپ اسے عطا بھی کر دیتے ہیں تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، آپ عطا کر دیجئے۔ اب حدیث میں لفظ آتا ہے کہ فَأَعْطَاهَا، موسیٰ علیہ السلام نے اسے جنت میں اپنا ساتھ جو درجہ انہیں عطا ہوگا وہ درجہ انہیں عطا کر دیا۔ ایک روایت میں یہ، دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے اپنی جوانی مانگی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی جوانی لوٹا دی۔ تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جنت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اختیار کو انبیاء اکرام علیہم السلام کو عطا فرمایا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ جو ہے جنت تجھ سے کیوں مانگ رہی ہے، جنت کا خالق میں ہوں، جنت کا مالک میں ہوں، یقینی طور پر حقیقتاً اللہ ہی خالق ہے، اس کا اللہ ہی مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اس سے کہو کہ مجھ سے دعا کریں کہ مجھ سے جنت میں آپ کا درجہ مانگے تو میں عطا کروں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ کہ ان اعطاها ذلك، کہ اسے عطا کر دو، فإنه لن ينقصك فأعطاها، اگر آپ عطا کرتے ہو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس واقعے کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ اعرابی بھی میرے پاس آیا اور ایک بنی اسرائیل کی بڑھیا بھی ہے، اس کو بھی دیکھو، اور جب میری امت کا ایک اعرابی آتا ہے تو مجھ سے دنیا کی حقیر سے چیز مانگتا ہے، اس سے بہتر تو وہ عورت تھی موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی جس نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے جنت میں اپنا ان کا قرب مانگا، اور جس درجے میں موسیٰ علیہ السلام ہوں گے اسی درجے کو مانگا۔ تو یہ بتا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ اعرابی مجھ سے جنت مانگتا اور میرا قرب، میرا درجہ مانگتا جس درجے میں میں ہوں گا، یہ غلام بن کر میرے درجے میں رہنا چاہتا، میں اسے جنت بھی عطا کرتا اور اپنا قرب بھی جنت میں عطا کرتا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے۔ اسی لیے امام عشق و محبت فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ معزز سامعین و سامعات،
کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کریں، حقیقی طور پر مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، مختار کل حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے حبیب کو مالک کے کل اور مختار کل بنا دیا ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور اسی کو جو ہے میں نے احادیث کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو بھی سہون قصداً غلطیاں ہوں، سرزد ہوئی ہوں، چونکہ انبیاء اکرام کی شان بیان کی جا رہی ہے، تو جو بھی غلطی ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے، مغفرت کرے، اور جتنے بھی حاضر ہیں سب کی مغفرت کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔